اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب اسپیکر، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس ٹاپک پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی اور حسنین کریمین کی والدہ سیدہ پاک بی بی سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاؤس ایک دفعہ علم شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ آپ خود پڑھ لیں سب آپ کے ساتھ پلیز۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے علم شریف کل شریف درود شریف پڑھے کا ثواب سیدہ پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمانا اور ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر بنانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ میں صرف ایک بات کروں جی، علی محمد خان صاحب، آپ تمام پارٹیز کے ساتھ ایک کنسنسس سے ایک نیا ریزولوشن منڈے کے لیے بنا دیں تاکہ ہم ایک ریزولوشن پاس کر لیں پوری ہاؤس سے متفقہ طور پر۔ تو آپ ان سب کے ساتھ کنسنسس کر کے ایک ریزولوشن منڈے کے لیے کروا دیں پلیز جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جی پلیز۔ بس میں دیتا ہوں جی، پلیز آپ مختصر کریں تاکہ میں پھر اس کو دے دوں جی۔ عمران شاہ جناب اسپیکر، میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ادنا سا ورکر ہوں اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستان بنانے والی جماعت میں شامل ہوں اور محسن پاکستان محسن اسلام میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں سیاست کی منزلیں طے کر رہا ہوں۔ آپ پی ٹی آئی سے ہیں، جس طرح دوسری جماعتوں سے ہیں، لیکن آج میں آیت ربانی کے نیچے کھڑے ہو کے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی اور دنیاوی وابستگی سے بالاتر ہو کے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے اور بات کروں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ جی کہ آپ سب حضرات ادھر سے بھی ادھر سے آپ زیادہ عشق والے ہیں، آپ زیادہ ایمان والے ہیں، میں کم ایمان والا ہوں۔ اسپیکر صاحب، آپ تو عاشق رسول ہیں کہ آپ بھی میری گفتگو آقا جی کے غلام کے طور پہ سنیں۔ آقا جی کے غلام کی بات آقا جی کے غلاموں کے سامنے میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اگر آپ 2-4 منٹ زیادہ دے دیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ تنقید نہ کروں، کسی پہ اعتراض نہ کروں، میں کوشش کروں گا اگر کہیں تنقید ہو گئی تو وہ تنقید برائے تعمیر ہوگی، برائے تخریب نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا داد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم، ترقی یافتہ اور 22 کروڑ عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اتحاد امت و ملت کے خواہ ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے، ہماری غیرت ایمانی پر حملے ہوتے ہیں، ہماری غلامی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کبھی ریمنڈ ڈیوس کو فرار کرا کر، کبھی سانیہ ماڈل ٹاؤن کرا کر اور اوپر سے گولیاں مار کر، اور کبھی آسیہ ملونہ کو آزاد کر کے اور راتوں رات اس ملک سے فرار کر کے، اور کبھی ممتاز قادری
شہید کو پھانسی دے کر چیف ایگزیکٹو کے علم کے بغیر اس کو سزائے موت دے کر، اور کبھی میرے پرامن سرسبز ساہیوال کو مظلوموں کے خون سے سرخ کر کے، اور کبھی سلیبس میں گستاخانہ مواد شامل کر کے، اور کبھی اہل بیت طہار اور خاص طور پہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی شان میں اور صحابہ کرام کی اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر کے، اور کبھی فرانس میں گستاخی کر کے اور اس پہ حکومت پاکستان کا رویہ، اور کبھی مزاروں پہ وقف ایکٹ کے ذریعے ان پہ پابندیاں اور رجسٹریشنیں لگا کے، اور موجودہ دور میں میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، میں صرف ایک آپ سے نوٹس لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سلیبس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس مواد ہے وہ مجھے دے دے، میں ڈائریکٹ یہاں سے ایکشن لوں گا، اور اس کو اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کو ٹھیک کروں گا۔ زبردست ہے جی، میں انشاءاللہ دوں گا جی۔ اور وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، ایک ہمارے پولیس والے، ہمارے محافظ مارے گئے، وہ محمد عمران اور افضل، وہ ہمارے لوگ تھے، ہمارے سپاہی تھے، ہمارے محافظ تھے، اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اسی طرح کئی دوسرے جو ناموس رسالت کے لیے نکلے، سینکڑوں وہ زخمی ہوئے، سینکڑوں وہ ہاسپٹلز میں گئے، کئی شہید ہوئے۔ یہ ہوا کس مس ہینڈلنگ، یہ شوشہ یہ کس وجہ سے چھوڑا گیا، یہ کس وجہ سے گرفتار ٹائم سے پہلے کیا گیا، اور یہ مینیج کیوں نہیں ہوا؟ ایک ٹویٹ آیا فرانس سے، جناب اسپیکر آپ عاشق کے رسول ہیں، انہوں نے کہا ہم باہر بیٹھ کے ہم نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا۔ ہم اس پرتشدد احتجاج کو ہم نہیں مانتے، ہم پرامن احتجاج کے قائل ہیں۔ جناب اسپیکر جی، جناب اسپیکر ہوا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ فرانس میں ایک سمیول نامی ٹیچر نے مسلمان بچوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے۔ اس کو ایک چیچن مسلمان عبداللہ نے اس کو واصل جہنم کیا، اور اس پہ پولیس نے عبداللہ کو شہید کیا۔ اس پہ کیا ہوا، بات یہاں ختم نہیں ہوتی تو مختصر کریں گے، میں 3 لوگ اور بتاؤں گا تاکہ وہ بات کر سکیں۔ میں حل کی طرف جی، میں عرض یہ کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ اس کے صدر نے، حکومت فرانس نے اس ملعون کو، شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے ایوارڈ کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، گارڈ آف آنر کے ساتھ اس کو دفنایا۔ اس کو فرانس کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا، اور پورا ہفتہ بلکہ اب تک سرکاری بلڈنگز پر وہ خاکے وہ لٹک، سرکاری طور پر گستاخی کی جا رہی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، میں حل کی طرف آتا ہوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اچھا سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ فرانس کو اگر نکالا، جرمنی ساتھ جائے گا، یورپین یونین ہو جائے گی، این جی اوز آ جائیں گی، انسانی حقوق کے چیمپئنز آ جائیں گے، لیکن میں سید عمران احمد شاہ ولد سید علی احمد شاہ اس آیات ربانی میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرانس کا 17-18 ارب قرضہ ہوگا، وہ آپ اور ہم پاکستانی غلامان مصطفیٰ اور پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں غلامان مصطفیٰ، وہ انشاءاللہ اپنی جائیدادیں بیچ کے وہ اس کا قرضہ اتاریں گے۔ مجھے اس کے بعد پورے ٹینیور میں ٹائم نہ دیجیے گا، پورے ٹینیور میں مجھے ٹائم نہ دیجیے گا۔ آج میں ایمان سے میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک غلام
آقا جی جس غلامی پہ مجھے ناز ہے، ایک غلام آقا جی کے غلاموں سے مخاطب ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے اس کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا. آپ اس چیچن مسلمان کو، عبداللہ کو، پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیں. آپ اس کے جواب میں آپ غازی فیصل کو سردارتی آرڈیننس کے ذریعے فوری طور پہ اس کو رہا کریں. کچھ تو کریں. کتنے مہینے ہو گئے آپ نے ایک دن میں ایک سیاسی پارٹی کو آپ نے بین کر دیا، لیکن اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکے. میں یقین سے کہتا ہوں، میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں اسپیکر صاحب، آپ بھی ساری رات جاگتے ہوں گے. علی محمد بھی نہیں سو سکتا ہوگا کہ جی کہ وہ گستاخی کرنے والے رحمت للعالمین خاتم النبیین پوری جہانوں کے لیے جنہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا، اس پہ گستاخی کرنے والے، سرکاری طور پہ حکومتی طور پہ گستاخی کرنے والے، ان کا سفیر اس پارلیمنٹ سے، اس پارلیمنٹ لوجی سے، انکلیو سے چند سو گز فاصلے پہ سفیر آرام کی نیند سوتا ہے. تو جناب اسپیکر آپ بھی آرام کی نیند نہیں سوتے ہوں گے. آپ بھی ساری رات، علی محمد بھی سوچتا ہوگا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو حل کرے، کچھ نہ کچھ تو حل کرے اس کا. لیکن اگر میں کہتا ہوں، میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں ٹو سے ٹاپ تک جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، ان کے لیے ایک میں شعر پڑھوں گا، اور وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آج کے رسول ہیں، باقی ہم سب کے لیے ہے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے عہدوں پہ رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. میں ایک بات جی عوام کے لیے ایک جی میں حل بتانا چاہ رہا ہوں. میں جی ایک تو انٹیریئر منسٹر صاحب آئے اور اس کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنے کہ جو یہ واقعات ہوئے، یہ ٹی ایل پی بنی کہاں سے، استعمال کہاں سے ہوئی، کیسے ہوا، یہ سارا ہونا چاہیے. دوسرا میں ایک آپ کے ناطے، آپ کے توسط سے عالم اسلام کو کہنا چاہتا ہوں، اور 22 کروڑ میں مسلمانوں کو، غلامان مصطفیٰ کو کہنا چاہتا ہوں. میرے سے بات نہیں ہو پا رہی جناب اسپیکر. میں آپ کی بات سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں. نہیں آپ سن لیں میری یہ بات کہ گستاخی اسکینڈینیویا میں ہوتی ہے، گستاخی فرانس میں ہوتی ہے، گستاخی امریکہ میں ہوتی ہے. ہم ادھر احتجاج کرتے ہیں، اپنی املاک کا نقصان کرتے ہیں، ہم اپنے بندے مارتے ہیں، ہم اپنے وہ چنگچی رکشہ کل پرسوں کسی کا جلا، اس غریب کا کیا قصور تھا. ہمیں پرتشدد احتجاج نہیں کرنا، ہمیں پر امن احتجاج کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے یہ میں عوام کو بتا رہا ہوں، مسلم امہ کے آگے ہاتھ باندھ کے یہ اپیل کر رہا ہوں. گستاخی ادھر ہو، ادھر یہ کیا کریں کہ اپنے بچوں میں سے یا اپنے بہن بھائیوں میں سے ایک بچے کا عہد کر لیں کہ اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو دین محمدی کی تعلیم دیں گے، عالم دین بنائیں گے. اور اپنی اس بات کی میری صرف 3 منٹ، جسٹ 3 منٹ ٹوٹل ٹائم ہے جی، ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا. میری بات پلیز سن لیں. میں اپنی اس بات کی کرنے کے لیے ایک بغداد شریف کا ایک میں حکایت میں سنا دیتا ہوں اپنی اس بات کی تحقیق کہ ہم عالم دین بنا کے کس طرح گستاخیاں روک سکتے ہیں. ہم ایسے روک سکتے ہیں کہ بغداد شریف تھا، میرے غوث الورا کا شہر تھا، ادھر سخت سردی تھی، طوفانی بارشیں تھیں. ایک ضعیف نابینا بابا جی فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا چاہ رہے تھے. ان اپنے پوتوں والے تھے، بچوں والے تھے، نہیں کوئی نہیں. بچے کہنے لگے بابا جی نماز فجر گھر پڑھ لیں، مسجد میں نہیں جانا. وہ ضعیف نابینا بابا جی اپنی سٹک پکڑ کے گھر سے نکلے، گلیوں میں پانی تھا، مسجد پہنچے، گرتے پھٹتے ٹھٹے کھاتے ہوئے وہ مسجد پہنچے اور زخمی ہوئے لہو لہان ہوئے بروزز پڑے ہوئے، اور نماز پڑھی باجماعت. کوئی نمازی انہیں گھر چھوڑ گیا.
اگلے دن پھر ایسے ہی طوفانی بارشیں، سخت سردی، وہ بابا جی نے سٹک اٹھائی، بچہ کوئی مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں، بابا جی گھر سے نکلے تو ایک شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس بابا جی نبینا کو بہت احتیاط سے، بہت حفاظت سے مسجد تک لے گیا، کہیں کچھ تکلیف نہیں ہونے دی، آرام سے لے گیا۔ جب وہ مسجد چھوڑا تو بابا جی نے پوچھا، ہے خدا کے بندے اپنا تعارف تو کرا دے، اپنا نام تو بتا دے۔ اس نے کہا میرا نام ہے ابلیس۔ اس نے کہا ہے؟ بابا جی کی وہ خوشی پریشانی میں بدل گئی۔ اس نے کہا یہ ابلیس نے، شیطان نے کب سے کام شروع کر دیا نمازیوں کو مسجد پہنچانا۔ اس نے کہا کل جب تم آئے تھے نا گرتے پڑتے لہو لہان ہو کے، اللہ کو تمہاری یہ دعا پسند آئی اور اللہ نے ایک نماز فجر کے صدقے تمہاری ساری زندگی کی نمازوں کا ثواب تمہیں دے دیا، قبول کر لی۔ اور تھینک یو جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جب اپنے یہ کریں گے، نمبر ون میں آپ کی بات ایک منٹ، صرف ایک منٹ، میں پھر وہ تین، صرف ایک منٹ، جسٹ 1 منٹ، وائنڈ اپ پلیز، کہ ہم یہ اپنا اگر یہ کریں گے، اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، ہم حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو امریکہ اور یہ فرانس یہ کہیں گے گستاخیوں کو خود روکیں گے، گستاخی نہ کرنا۔ اب کے 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ بچے حافظ بن گئے ہیں، یہ تو دین محمدی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک آخر میں، آپ سب ہم ایمان والے ہیں، عاشق رسول ہیں، ایک میری بات کا جواب دے کے اپنا اس کا وہ اپنی غلامی کا مطلب جو ہم کرتے ہیں وہ پورا کر دیں، کہ دنیا کو میسج ہے کہ یہ پارلیمنٹ نبی پاک کے غلاموں کی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تھینک یو اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تھینک بہت یو۔ شکریہ۔ میں ایک پھر سے کہوں گا، دیکھو ایک تو